ہم اللہ کی عبادت جو کرتے ہیں وہ اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کے احکامات کی اطاعت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ جنت کا حصول انعام ہے اس عبادت کے اوپر، اور ان الہی قوانین کی وائلیشن اور خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ جہنم کی وعید سنائی گئی۔ اس اعتبار سے کر کے عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ پاک نے ہزاروں مخلوقات تخلیق کی، مگر کسی مخلوق کو اپنی نیابت اور خلافت کا منصب نہیں دیا سوائے انسان کے۔ انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا ٹائٹل عطا کیا ہے کہ اس زمینی کائنات میں اللہ کا کوئی نائب ہے، خلیفہ ہے، وہ انسان ہے۔ عبادت کے ذریعے اللہ کی صفات بندہ اختیار کرتا ہے کہ اللہ کائنڈ ہے تو انسان بھی کائنڈ ہو جائے، اللہ کمپیشنٹ ہے، مہربان ہے، انسان بھی مہربان ہو جائے، اللہ سخی ہے، انسان بھی سخی ہو جائے، اللہ مدد کرتا ہے، انسان بھی ضرورت مند کی مدد کرنے والا بن جائے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں، اللہ کی صفات کے رنگ میں رنگنا عبادت کا بنیادی مقصد ہے کہ جنت سے نکالا ہوا انسان ہدایت کا وہ راستہ اختیار کرے جس کی بدولت وہ دوبارہ اس جنت ہاؤس آف پیس میں انٹر ہونے کا مستحق ہو جائے۔ تمام تر جنسی خواہشات، تمام تر مالی مشکلات کے باوجود جب وہ احکام الہیہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، احکام الہی کو فالو کرتا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہے اس کو جنت میں سیٹلمنٹ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ عبادت کے صرف اخروی فوائد نہیں ہیں، جسمانی، روحانی، نفسیاتی، طبی فوائد بھی ہیں۔ جب ایک انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں انسان کا دوران خون بڑھتا ہے، اس سے اس کا جو ہے وہ ہارٹ کی پرابلم ختم ہوتی ہیں، کولیسٹرول لیول اس کا جو ہے وہ مینج ہوتا ہے اور بیلنسڈ ہوتا ہے۔ اب سجدے کی حالت میں انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور پھر عبادت، نماز وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے، پنکچویلٹی کی انسان کے اندر صفت پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر نظم و نسق آتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ڈسکریمنیشن ختم ہو گئی۔ کسی بڑے طبقے خاندان سے تعلق رکھنے والا اسی صف میں کھڑا ہے، چھوٹے طبقے خاندان سے تعلق رکھنے والا اسی صف میں کھڑا ہے، کوئی چھوت چھات کا تصور نہیں، کوئی برہمن یا کوئی اچھوت اس کا تصور نہیں ہے۔ عبادت نے ایکویلٹی آف مین کائنڈ کا کنسپٹ دیا، انسانی مساوات کا درس دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس۔ پھر روزے کو آپ لے لیں، فاسٹنگ، اس کی آج میں امریکہ میں رہتا ہوں، مغربی دنیا، ویسٹرن ورلڈ اس کے میڈیکل فوائد بیان کر رہی ہے۔ وہاں کی جو یو ایس اے کی یونیورسٹیز کے اندر اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ 1500 سال پہلے اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا، جس کے لیے فرمایا یہ پہلی امتوں کے لیے بھی یہ پریکٹس تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر رائٹیسنس آئے، تقوی آئے، پائٹی آئے، اللہ کی خشیت پیدا ہو، اللہ کی حضور جواب دہی کا احساس تمہارے اندر اجاگر ہو۔ لیکن اس کے جو میڈیکل بینیفٹس ہیں، جو طبی فوائد ہیں، وہ یہ کہ آج وہاں جو ہے وہ فاسٹنگ کلینکس کھل گئے ہیں بیماریوں کے علاج کے لیے۔ 16 آورز فاسٹنگ، 16 گھنٹے کی، 18 گھنٹے کا جب آپ روزہ رکھیں گے تو جسم سے جو فالتو مادے ہیں وہ خارج ہوں گے، اور جسم میں کولیسٹرول لیول بہتر ہوگا، بے شمار بیماریاں ختم ہوں گی۔ اب ہم تو اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، مگر امریکنز اور یورپینز فاسٹنگ کو ایک طریقہ علاج بنا لیا ہے کہ اس کے ذریعے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔